نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم پسند کی شادی کے لیے ایک خوبصورت نورانی اور روحانی عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہر نوجوان بچہ، ہر نوجوان بچی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ان کی پسند کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، مزاج کی واقفیت ہوتی ہے، طبیعت میں ہم آہنگی اور موافقت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی پسند کی جگہ پہ شادی کرنا ہی زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ مگر ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ رضامندی سے ان کے رشتے طے کریں۔ ماں باپ کبھی رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی بھائی رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی برادری رکاوٹ بنتی ہے، کبھی مالی مجبوری سامنے آ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ سر اٹھاتی ہے تو پسند کی شادی کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ سے خوب مدد مانگنی چاہیے، رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ نہ مانتے ہوں تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ماں باپ تو رضامند ہو گئے مگر بھائی رضامند نہیں ہو رہے، وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو بھی یہ عمل بہت ہی مفید اور نایاب ہے۔ انشاءاللہ بھائی بھی مان جائیں گے، اور اگر بھائی مان گئے، ماں باپ بھی مان گئے، مگر مالی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے جس وجہ سے شادی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو بھی انشاءاللہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمام تر مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب رحمت خداوندی متوجہ ہو جائے، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، تو پھر کوئی بھی رکاوٹ درمیان میں نہیں آ سکتی، کوئی بھی مجبوری بیچ میں نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ آپ اپنی پسند کی جگہ پہ آسانی سے شادی کر پائیں گے، رشتہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ جو بھی سنگ دل اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو نرم کر دیں گے، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے اس کے دل میں محبت ڈال دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے جب محبت پیدا ہو گئی تو تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ شرعی حدود کو کراس نہ کیا جائے، شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے، کوئی ناجائز اقدامات نہ اٹھائے جائیں، غلط کام نہ کیا جائے جس سے اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہو، ماں باپ بھی ناراض ہو، معاشرہ بھی ناراض ہو۔ ایسا کوئی جرم نہ کیا جائے جس جرم کے بعد آپ نہ تو معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل ہوں، نہ ہی اللہ کی نظروں میں آپ کا کوئی معیار ہو، آپ کی کوئی قدر و قیمت ہو، اس سے گریز کیا جائے۔ عمل کیا ہے؟ عمل بہت ہی آسان ہے۔ میرے شیخ نے یہ عمل مجھے ارشاد فرمایا تھا، مجھے تعلیم فرمایا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل اتنا پرتاثیر، اتنا اکثیر کہ میں نے جو چاہا مجھے اللہ نے وہ دیا۔ یا ولیو یا اللہ، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا ولیو یا اللہ 1100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء اسے 1100 مرتبہ پڑھا جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی ادا کریں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اسے 1100 مرتبہ پڑھیں، یا ولیو یا اللہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، دعا کریں، ان تمام اسماء کو لے کر دعا کریں، ان تمام ناموں کو لے کر دعا کریں جو بیچ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، یا پھر مجبوری بنے ہوئے ہیں، ان کو منانا بہت ضروری ہے۔ ان کے نام آپ کے سامنے ہونے چاہیے، تصور میں ہونے چاہیے۔ پھر اللہ جل شانہ سے دعا کریں، یا اللہ اپنی رحیمی کریمی کے صدقے فلاں کے دل میں محبت پیدا فرما دے، فلاں کے دل کو نرم کر دے۔ یہ عمل لڑکی بھی کر سکتی ہے، یہ عمل لڑکا بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر ماں باپ تو رضامند ہو گئے، مگر جس کے ماں باپ رضامند ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فرد کے ماں باپ رضامند نہیں ہوں گے، مثال کے طور پہ لڑکی کے ماں باپ تو رضامند ہو گئے مگر لڑکے کے ماں باپ رضامند نہیں ہو رہے، تو یہ عمل پھر ماں باپ بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ موصوف کرے یا موصوفہ کرے،
ماں باپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا ولیو یا اللہ 1100 مرتبہ بعد نماز عشاء بلا ناغہ یہ عمل کیا جائے، تب تک کیا جائے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو۔ 11 دن کی یا پھر 21 دن کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی 41 دن کی کوئی قید ہے۔ جب تک مسئلہ حل نہ ہو تب تک یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ چند دنوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، چند دنوں میں آپ کی تمام تر مجبوریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہاں سے پسند کی شادی کا انتظام ہوگا جہاں سے آپ کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا کہ اسباب کس طرح موافقت اختیار کر رہے ہیں، کیسے رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، ساری دیواریں کیسے گر رہی ہیں جو بیچ میں تھیں، درمیان کی دیواریں کیسے گر رہی ہیں، یہ آپ کو وہم و گمان تک نہ ہوگا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔